قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر مخلوق نہیں ہے، مخلوق سے الگ وصف باری ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس پر بڑا شور ہوا، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، اور بادشاہ وقت اس بات کا قائل تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور قرآن بھی تو اللہ کے سوا ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن اوراق کا نام نہیں ہے، الفاظ ٹنڈوں اور گھیروں اور سیاہی کا نام نہیں ہے، قرآن وہ مفاہیم ہیں جو صفحہ کرتاس پر لکھے ہوئے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ مفاہیم مخلوق نہیں ہیں، وہ کلام باری ہے، کلام صفت ہے اللہ کی۔ لہذا جس طرح اللہ مخلوق نہیں ہے، اس کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اس پر بڑا جبر ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عاصم نامی ایک ڈاکو تھا، اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو بڑا بدنام ڈاکو تھا اور آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے جب گرفتار کر کے خلیفہ وقت کے سامنے لے جایا جا رہا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں، اور بڑے بڑے فاضل مجھے یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ وقتی طور پر مان لیں، بادشاہ سے کیوں ضد کرتے ہیں، یہ تو محض بادشاہ کا عقیدہ ہے اور وہ سب سے جبرن منوانا چاہتا ہے، تو عامت المسلمین تو نہیں مانیں گے، لوگ کوئی بادشاہ کے قیدی تو نہیں ہے کہ جو بادشاہ کا عقیدہ ہے سب کا وہی ہو، لہذا لوگ نہیں مانیں گے، اور آپ محض سزا برداشت نہ کرتے رہیں، مصلحت آمیزی کا رویہ اختیار کریں اور جو بادشاہ کہتا ہے مان لیں۔ تو کہتے ہیں مجھے سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا، زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں، پاؤں میں گردن میں بیڑیاں تھیں، توق تھے، تو راستے میں وہ ڈاکو کھڑا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک پاؤں کٹا ہوا، تو اس نے مجھے پکار کر کہا کہ اے امام، میں ایک ڈاکو تھا، ایک بدکار آدمی تھا، ڈاکہ اور چوری میرا پیشہ تھا اور ہے، میرے اس پیشے میں نے بڑی قید بھی کاٹی، بادشاہ نے میرا ایک طرف کا پاؤں کٹوا دیا اور دوسری طرف کا ہاتھ، اس کے باوجود میں اپنے پیشے سے باز نہیں آیا، اگرچہ میں حق پر نہیں تھا، لیکن میں ساری سزائیں جھیلنے کے بعد پھر ویسا ہوں، اور آپ تو حق پر ہیں، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی سزاؤں سے ڈر کر آپ حق کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ فرماتے تھے مجھے ان علماء سے اس ڈاکو کی بات پسند آئی جو مصلحت آمیزی کا مشورہ دیتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو سزائیں دی گئیں ان میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ کمر سے ان کی کھال ادھیڑ کر اس میں کنکریاں بھر دی جاتی ہیں اور اوپر سے درے لگائے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی جواب فرماتے تھے ایتونی شیئم من کتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل میرے سامنے لاؤ تو میں مانوں گا، تمہاری سزا سے نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اس عقیدہ فاسدہ کی جڑ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت سے اکھڑ گئی اور یہ عقیدہ آگے نہ چل سکا۔ تو اللہ کا امر بھی اس کی صفت ہے، روح انسانی
امر الہی سے ہے اور اللہ کی ذات ابدی ہے، اس کی صفات بھی ابدی ہے۔ روح کس طرح امر سے بنی، کیسا پرتو ہے، کیسی تجلی ہے، کس طرح سے اللہ نے تخلیق کی، فرمایا انسانی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک بات حتمی ہے کہ جب امر فانی نہیں ہے تو روح بھی فانی نہیں ہے۔ روح بھی ہمیشہ، انسانی روح ہمیشہ رہے گی۔ اگر انسانی روح ہمیشہ رہے گی تو جس بدن میں وہ مقیم رہی وہ بدن بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے بنیادی اسلام کا۔